أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سورہ انبیاء ختم ہونے کے بعد اب سورہ حج شروع ہو رہی ہے. اس کے بعد والی جو سورت ہے وہ سورہ حج ہے. یہ سورہ حج مکی یا مدنی ہونے میں حضرات مفسرین کا اختلاف ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ یہ سورت مکی بھی ہے مدنی بھی ہے. اور جمہور مفسرین کا بھی قول یہی ہے کہ اس سورت کی جو آیات ہیں وہ ہر موقع پہ نازل ہوئی ہیں. مکی بھی ہیں مدنی بھی بعض آیات ہیں، بعض آیات اس کی مکی ہیں، بعض آیات مدنی ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو یہی فرمایا ہے کہ اس کی بعض آیات وہ مدنی ہیں اور بعض آیات اس کی مکی ہیں. اس سورت کے عجائبات میں سے یہ بات ہے کہ ان آیات کا نزول، سورہ حج کی آیات کا نزول، بعض آیتیں رات میں نازل ہوئیں، بعض دن میں نازل ہوئیں، بعض سفر میں نازل ہوئیں، بعض قیام کے دوران نازل ہوئیں، بعض مکہ میں ہوئیں، بعض مدینہ میں ہوئیں، بعض جنگ کی حالت میں ہوئیں، جہاد کی حالت میں ہوئیں، اور بعض صلح اور امن و امان کی حالت میں ہوئیں. بعض آیتوں کا حکم ایسا ہے کہ اس نے دوسری آیتوں کے حکم کا منسوخ کیا ہے، اور بعض آیتیں اس کے خود منسوخ ہیں، بعض محکم ہیں، بعض متشابہ ہیں. یعنی تمام چیزوں کا مجموعہ یہ سورہ حج کی آیات ہے. تو یہ عجائبات میں سے لکھا ہے حضرات مفسرین نے کہ سورہ حج کی آیات یہ در حقیقت تمام چیزوں کا مرکب ہے. پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو تم لوگ ڈرو اپنے رب سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہوگا
جو قیامت کے وقت میں زلزلہ آئے گا شیء عظیم، وہ ایک بہت زبردست چیز ہوگی، کوئی معمولی چیز نہیں ہوگی۔ یہ زلزلہ کون سا ہوگا؟ اس کے بارے میں حضرات مفسرین کے دو قول ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ زلزلہ قیامت واقع ہونے سے پہلے ہوگا، جس کی آگے علامات آ رہی ہے کہ یہ ہوگا، یہ حالت ہوگی انسان کی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ زلزلہ قیامت آنے کے بعد اور قبر سے انسانوں کو اٹھائے جانے کے بعد پھر یہ زلزلہ ہوگا۔ اکثر حضرات مفسرین نے اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ دونوں باتیں بھی ہو سکتی ہیں، ایک قیامت سے پہلے کا زلزلہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور ایک قیامت آنے کے بعد جب انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو زلزلہ آئے گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، سورہ انبیاء کے اندر یہ بات آئی تھی کہ 3 سوریں پھونکی جائیں گی۔ ایک سور ہوگی جو سور پھونکیں گے فرشتے قیامت کے موقع پر، وہ ہوگی پہلی سور ہوگی جس کو سورہ فزع سے فرما دیں۔ سورہ فزع، سور کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پھونک مارنا، لیکن پھونک مارنے سے مراد ہماری جیسے پھونک مارنا نہیں، بلکہ وہ جو قیامت کی جو ایک سور پھونکی جائے گی، جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب وہ سور پھونکی جائے گی تو تمام انسان گھبرا اٹھیں گے کہ یہ کیا ہوا۔ ہر انسان کا دل گھبرا اٹھے گا کہ یہ کیا چیز تھی، ایسی آواز تو ہم نے کبھی پہلے نہ سنی، نہ کبھی اس کے بارے میں ہم نے سنا۔ ہر انسان کا دل گھبرائے گا۔ پھر دوسری سور پھونکی جائے گی جس کو سورہ صعق سے تعبیر کیا۔ یہ سور وہ ہوگی کہ جس سور کے پھونکے جانے کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور تیسری سور پھونکی جائے گی جس کو سورہ بعث کہا جاتا ہے، یعنی دوبارہ زندہ کیے جانے کے وقت وہ سور پھونکی جائے گی۔ تو پہلی سور سے دل گھبرا اٹھیں گے، دوسری سور سے قیامت واقع ہوگی، تیسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی تو انسان قبر سے اٹھایا جائے گا دوبارہ زندہ کر کے۔ اور دونوں قول ہیں کہ پہلی سور سے جو سورہ فزع ہے جس میں دل گھبرائیں گے، اس سے پہلے بھی زلزلہ آئے گا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ دوبارہ زندہ کرنے کے بعد جب اٹھایا جائے گا اس وقت زلزلہ آئے گا، اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ دونوں میں کوئی تضاد نہیں، دونوں موقعوں پر الگ الگ زلزلہ آئے گا۔ جس زلزلے کی علامت یوں بیان فرمائے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ بے شک قیامت کا زلزلہ یہ بہت زبردست زلزلہ ہوگا، کوئی معمولی زلزلہ نہیں ہوگا۔ اس زلزلے کی صفت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ یہ صفت بیان فرمائی ہے، کیفیت بیان فرمائی ہے اس قیامت کے زلزلے کی۔ فرمایا کہ وہ قیامت کا زلزلہ ایسا ہوگا کہ تم دیکھو گے کہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ بھول جائے گی وہ عورت اپنے بچے کو جو دودھ پلا رہی ہے، تو اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، میرا بچہ بھوکا تھا۔ بچے کی مثال قرآن کریم میں اس لیے دی کہ انسان جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ماں کی توجہ کا مرکز وہ بچہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ چھوٹا ہے، معصوم ہے۔ تو دودھ پلانے والی عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی، وہ اس کو دودھ پلانے کو بھول جائیں گی، اتنا خوفناک زلزلہ ہوگا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، دوسری صفت بیان فرمائی کہ اتنا خوفناک زلزلہ ہوگا کہ جو حاملہ عورتیں ہوں گی، جو حمل سے ہوں گی، ان کا حمل ساقط ہو جائے گا، گر جائے گا اس زلزلے سے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تم لوگوں کے دیکھو گے کہ جیسے لوگوں پر ایک نشہ طاری ہو گیا، حال سے بے حال جس کو ہم بولتے ہیں، کہ ایسے ہوں گے جیسے کہ ایک نشے کی کیفیت میں انسان ہوتا ہے، خوف و دہشت کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہوگی۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، نظر آئیں گے جیسا کہ مدہوش ہیں، نشے میں ہیں، نشہ نہیں ہوگا، بلکہ خوف و دہشت سے ان کی یہ کیفیت ہوگی۔
ولیکن عذاب اللہ شدید، فرمایا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ جو آیات نازل ہوئیں کلام پاک کی، یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں تھے، تو آپ نے جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ نے بلند آواز سے ان آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ جو سفر میں آپ کے ساتھ تھے صحابہ کرام، انہوں نے پوچھا، آواز سن کر جمع ہو گئے۔ آپ نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ زلزلہ قیامت جس کا ذکر اس آیت میں ہے، آپ جانتے ہو کہ کس دن میں ہوگا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی صحیح جانتے ہیں کہ کب ہوگا، وہ کس دن میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمائیں گے کہ جہنم میں جانے والوں کو اٹھائیے۔ آدم علیہ السلام سے خطاب کر کے اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جہنم میں جانے والوں کو اٹھائیے۔ آدم علیہ السلام دریافت کریں گے کہ وہ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہوں گے، تو حکم ہوگا 1000 میں سے 999 وہ جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جانے والے ہوں گے، تو صحابہ کرام سہم گئے کہ ہمارا کہاں سے نمبر آئے گا، وہ جو ایک جنتی ہوگا 1000 میں وہ کون ہوگا؟ صحابہ کرام سہم گئے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ڈر گئے، تو روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہی وہ وقت ہوگا کہ ہول اور خوف سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اتنا خوف کا وقت ہوگا، ایسی دہشت کا وقت ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے اور حمل والی عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام سہم گئے اور پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، ہم میں سے وہ کون ہوگا جو نجات پائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم بے فکر رہو، جہنم میں جانے والا یاجوج ماجوج میں سے 1000 اور تم میں سے ایک ہوگا۔ یہ روایت ہم نے جب یاجوج ماجوج کا قصہ آیا تھا اس وقت بھی یہ ہم نے الفاظ پڑھے تھے، یہ حدیث شریف پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 1000 میں سے 999 جو ہوں گے یا تو وہ ابلیس میں سے ہوں گے یا یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، ایک جو آدمی ہوگا وہ مسلمانوں میں سے ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ اس روز تم ایسی دو مخلوقوں کے ساتھ ہوگے کہ وہ جب کسی جماعت کے ساتھ ہوں تو وہی تعداد میں غالب اور اکثر رہیں گے، ایک یاجوج ماجوج اور دوسرے ابلیس اور اس کی ذریت اور آدم علیہ السلام کی اولاد جو پہلے مر چکے وہ ہوں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ قیامت کا یہ زلزلے کے بارے میں 3 قول ہیں کہ یہ قیامت کا زلزلہ کب آئے گا۔ پہلا قول یہ کہ قیامت سے پہلے آئے گا، دوسرا یہ ہے کہ قیامت کے بعد آئے گا، زمین سے اٹھائے جانے کے بعد، دوبارہ زندہ کیا جانے کے بعد، اور تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ دونوں موقع کے اوپر الگ الگ آئے گا۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی وہ بھی نہیں کہ دونوں موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ زلزلے کو نازل فرمائے۔ اب اگر یہ زلزلہ قیامت سے پہلے آیا تب تو یہ آیات کا مطلب بالکل واضح ہے کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ایسا خوف ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، حمل سے جو عورتیں ہوں گی ان کے حمل ساقط ہو جائیں گے، انسان خوف و دہشت سے نشے کی حالت میں ہو جائے گا۔ تب تو بالکل واضح کہ دنیا میں ہوگا، دنیا میں ایسا سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ زلزلہ آیا دوبارہ زندہ کیا جانے کے بعد، قیامت کے بعد آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو عورت دنیا میں اس حال میں مری تھی کہ وہ حمل سے تھی، تو اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے گا کہ اس کا حمل ساقط ہو جائے گا، اور جو عورت دودھ پلانے کے زمانے میں اس کا انتقال ہوا تو اس کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی آخرت میں، اور اپنے بچے کے ساتھ وہ اٹھائی جائے گی، لیکن اس کو یہ ہوش نہیں ہوگا کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ تو دونوں توجیہیں حضرات فقہاء کرام محدثین مفسرین نے فرمائی ہیں ان آیات کی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، قرآن پاک نے اسی بات کو سورہ زلزال میں بیان فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین لرزے گی اس میں زلزلہ آئے گا، شدید قسم کا زلزلہ، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر کے تمام دفینے نکال باہر کرے گی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، بعض لوگ وہ ہیں
من یجادل فی اللہ بغیر علم، جو اللہ تعالی کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی بحث کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، اللہ کے حکموں کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرتے رہتے ہیں، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں بحثیں کریں گے، بعض وہ ہوں گے اللہ کی صفات کے بارے میں بحث کریں گے، یا اس کے افعال کے بارے میں بحث کریں گے کہ ایسا کیوں کیا، ایسا حکم کیوں دیا، یہ تو کرنا ممکن نہیں ہے، یہ حکم تو آج کل کے زمانے میں ہو نہیں سکتا، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ یہ طرح طرح کے آج لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ مطلب ہے جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ ایک وہ انسان ہے جو ہر وقت بس اس کے ذہن پہ یہ بات سوار ہے کہ یہ جو احکامات ہیں شریعت کے، یہ موجودہ زمانے میں پورے نہیں ہو سکتے۔ ایک بڑا طبقہ اسی بات پر بحث کرتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو انسان کے بس سے باہر۔ آپ تجربہ کر کر دیکھ لیں، کوئی حکم ایسا نہیں جو انسان کے بس سے باہر۔ ہر حکم انسان پورا کر سکتا ہے اگر پورا کرنا چاہے، لیکن اگر کسی کو پورا کرنا نہیں، اپنی مرضی چلانی ہے، تو وہ بحث کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں، وہ طرح طرح کی ریشہ دوانیاں نکالتا ہے، طرح طرح کے شوشے چھوڑتا رہتا ہے۔ اس کا مقصد کبھی عمل کرنا نہیں ہوتا، اس کا مقصد بحث کرنا ہوتا ہے۔ آپ دو طرح کے انسانوں کو دیکھیں گے، ایک وہ لوگ ہیں جو ہر وقت قرآن پاک اور حدیث شریف کے بارے میں بحث کرتے رہیں گے، یہ حکم کیوں آیا، اس میں یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ موجودہ زمانے میں پورا نہیں ہو سکتا، اس کے اندر یہ مسئلہ ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ ہے، ہر وقت ایک بحث کا مباحثہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آپ دیکھ، اور ایک وہ طبقہ ہے جو عمل کرتا ہے۔ عمل کرنے والا انسان کبھی آگے سے نہیں بولتا، وہ یہ سوال کرے گا کہ میں اس پر عمل کیسے کروں، وہ اس کی فکر میں لگتا ہے، میں اس پر عمل کیسے کروں، میں ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالوں کیسے، مجھے مشکلات کیا پیش آ رہی ہیں، ان مشکلات سے میں کیسے نمٹوں، اس کو کیسے حل کروں، اس کے بارے میں پوچھتا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ بحث زیادہ کرتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے، وہ صرف بحث کرتے ہیں۔ عمل کے وقت میں ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، اور جو عمل کرتے ہیں وہ بحث نہیں کرتے۔ عمل کرنے والے بحث نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں کہ اچھا یہ حکم ہے تو بس ٹھیک ہے، چلو آج سے اس کے مطابق زندگی گزارنی۔ کس طرح گزرے گی، اب وہ اس کوشش میں لگے ہوئے کہ میں اس کو کس طرح کروں اپنے زندگی کے مطابق۔ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کے حکموں میں جھگڑتے ہیں، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ سرکش شیطان کی پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان آیات کا بھی شان نزول یہ ہے، یہ آیات نازل ہوئی نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ بہت ہی جھگڑالو آدمی تھا، اور قرآن اللہ رب العزت کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کیا کرتا تھا، توہین آمیز باتیں کیا کرتا تھا۔ یوں کہتا تھا کہ فرشتے خدا تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، قرآن پاک کو کہا کرتا تھا کہ پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں، پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور وہ یوں مذاق اڑایا کرتا تھا کہ قیامت کے جب آ جائے گی اور یہ جو حکم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا مرنے کے بعد، اس کا منکر تھا، اور وہ یوں کہتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مر جائے اور صرف ایک انسان مر جائے اور قبر میں چلا گیا، کوئی کتنے سال پہلے مر گیا، کوئی کتنے ہزار سال پہلے مر گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انسان دوبارہ زندہ کیا جائے، یہ کیسے ہوگا؟ تو اس کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی، اگرچہ آیات نازل تو شخصی واقعے پر ہوئی، اور میں نے یہ بات آپ کے سامنے پہلے بھی اصول تفسیر کی عرض کی تھی کہ قرآن پاک کی آیتیں کسی شخصی واقعے پر، ایک خاص واقعے پر نازل ہوتی ہیں، لیکن حکم اس کا تمام انسان بنی نوع انسان کے لیے ہوتا ہے۔ چونکہ یہ وہ باتیں تھی جو دوسرے لوگ بھی کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کا یہاں جواب دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ جب ایک انسان کو عمل نہیں کرنا ہوتا اور اس کی طبیعت اس پر آمادہ ہوتی ہے کہ کوئی نقطے نکالے، تو پھر شیطان بھی اس کو نقطے سے سکھاتا ہے کہ دیکھو یہ بہانہ بنا لو،
یہ بات کر لو، فلانی بات کر لو، یہ بہانے اس کی طرف سے آ رہے ہیں اب شیطان کی طرف سے، اور وہ بول رہا ہے۔ لیکن جب انسان عمل کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے اس کے پاس، وہ انسان نہیں، شیطان نہیں آتا اس کے پاس۔ آگے فرمایا کہ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ کتب علیہ، ایسے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی یہ بات، جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کیڑے نکالتا ہے، ریشہ دوانیاں کرتا ہے، اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتا ہے، اللہ سے جھگڑتا ہے۔ انہ من تولاہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا شخص من تولاہ، جو اس شیطان کا دوست ہوگا، فانہ یضلہ، وہ شیطان اس کو گمراہ کر دے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور وہ شیطان اس کو ایک دوزخ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ اب شیطان کے کہنے پر، شیطان کے بہکائے سکھلائے پر اللہ کے حکموں کے بارے میں بحث جھگڑ رہا ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، مذاق اڑا رہا ہے۔ تو پھر ایسا انسان جو ہے وہ در حقیقت دوست کس کا ہے؟ شیطان کا ہے۔ اب اس کو شیطان بہانے سکھلا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا قرآن کریم میں فرمایا کہ شیطان اس کو نہ صرف کہ گمراہ کرے گا بلکہ دوزخ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ آپ دیکھیے موجودہ زمانے میں اس کا بالکل ایک صاف منظر ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے۔ شریعت کے کتنے احکامات ہیں جن کے بارے میں لوگوں پر حیرت ہوتی ہے کہ ان کو اپنی آخرت کا خوف نہیں ہے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر یہ رائے زنی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، اور اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کس طرح کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ قرآن اور رسول کا حکم نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ایک مسئلہ تو نہیں ہے جس کی میں مثال دوں، لاتعداد مسائل ہیں جن کے بارے میں جتنی اسلامی سزائیں ہیں۔ ایک تو غیر مسلم مذاق اڑاتے ہیں، وہ تو اڑائیں گے ہی، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں۔ وہ کریں تو ایک بات ہے، ان اسلامی ان کو دیکھا دیکھی۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں کے کتنے مسلمان لوگ وہ ہیں جو اسلامی سزاؤں پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ اسلامی سزاؤں پر اعتراض ہے کہ صاحب ہاتھ کاٹنے کی سزا، سنسار کرنے کی سزا، رجم کرنے کی سزا، شراب پینے کی سزا جو 80 کوڑے ہیں، چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ یہ جو سزائیں ہیں اب ان کے اوپر مسلمان بھی دیکھا دیکھی اعتراض کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کا حکم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے گواہیوں کے بارے میں کہ ایک مرد کی گواہی اور عورت کی گواہی، وہ دو، ایک مرد کے اگر عورت گواہی دے تو وہ دو عورتیں مل کر ایک مرد کے مقابلے میں گواہی دیں گے، قرآن اور حدیث کا حکم ہے۔ اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھی شامل ہو جاتے ہیں اعتراض کرنے کے اوپر۔ یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ یہی ہے من یجادل فی اللہ بغیر علم۔ پردے کے احکامات آئے، اس کے اوپر بحث شروع ہو گئی کہ یہ نہیں مانیں گے، وہ نہیں مانیں گے۔ یہ اللہ کے، یہ کس کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکموں پر اعتراض ہو رہا ہے، اللہ کے حکموں پر اعتراض ہے۔ قرآن پاک نے اسی کو فرمایا کہ من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید کتب علیہ، ان پر لکھ دی گئی یہ بات کہ جو کوئی انسان ان کی پیروی کرے گا، ان کا دوست ہوگا شیطان کا، وہ اس کو گمراہ بھی کرے گا اور دوزخ کے عذاب کی طرف بھی لے کر جائے گا۔ آج فیشن بن گیا شریعت کے حکم پر اعتراض کرنے کا، آج فیشن بن گیا اس بات کے اوپر کہ جو شریعت کا حکم ہو، جو قرآن اور حدیث کا حکم ہو، اس میں کچھ اپنی طرف سے سوچا چھوڑ دو، یہ سوچے بغیر کہ کس کے مقابلے میں بات کی جا رہی ہے، یہ سوچے بغیر کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ہم کس طریقے سے اس کے بارے میں رائے زنی کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ رائے زنی کہاں لے کر جائے گی، کس تباہی کے دہانے پر لے کر جائے گی۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آج دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر آپ دیکھیے انہی طریقوں سے کتنے طرح طرح کے مسائل آج ہمارے اوپر پیش آ رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ کے حکموں کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے۔ فرمایا یا ایھا الناس، فرمایا اللہ رب العزت نے اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں شک ہے، تم کو یہ شک ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ تم کو زندہ کریں گے، اور کافر یوں کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر گیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں سے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے قادر مطلق ہیں،
ہم اپنی قدرت کاملہ کے بارے میں یہ بتلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری قدرت کاملہ کیسی ہے کہ جو کوئی انسان اس پر یقین کرتا رکھتا ہے وہ سمجھ لے کہ جس طرح ہم نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا پہلی مرتبہ، اس طرح دوبارہ بھی پیدا کریں گے. کوئی مشکل بات نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا خلقناکم من تراب. اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے مرحلے بیان فرمائے کہ دیکھو کس طریقے سے انسان کی پیدائش کے مرحلے. یہ مرحلے کون پورے کرواتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں پورے کر سکتا. کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا من تراب، مٹی سے، مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفۃ، پھر ہم نے تم کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پانی کے قطرے سے پیدا کیا. ثم من علقۃ، پھر وہ پانی کا قطرہ 40 دن کے بعد وہ ایک جمع ہوا خون بن جاتا ہے. ثم من مضغۃ، پھر وہ